الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، محرم الحرام سن 1443 ہجری شروع ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے رنگین ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ واقعہ کربلا پہ عرض کروں گا، لیکن یکم محرم کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہا جاتا ہے۔ مرید تو ہر صحابی ہے، لیکن مراد کئی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مرادوں میں ایک مراد ہے۔ اسلام جب آیا، اسلام کے مقابلے میں کفر کی طاقت نے اپنا زور لگایا تو 2 بندے ایسے تھے جو کفار میں سب سے سرکردہ ہے، ایک ابو جہل ہے اور ایک حضرت عمر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے مولا ان میں سے ایک مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن کے آئے کیسے ہیں یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آئے تھے سر لینے کے ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، لیکن سر لینا نہیں تھا، تقدیر ہنس رہی تھی، سر دینے کا معاملہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی۔ حضرت عمر اسلام لانے میں 40ویں نمبر پہ ہیں۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو 40 مسلمان اس دن پورے ہو گئے تھے، 40 کی تعداد مکمل ہو گئی۔ لیکن اس شخص نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں اسلام کے اندر، اللہ کی وہ رضا حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا وہ قرب اور مقام حاصل کیا کہ دنیا اسلام میں انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، جو 40ویں نمبر پہ اسلام لا رہا ہے۔ بظاہر تو یہ بنتا ہے کہ اس کا 40واں نمبر ہوتا، لیکن وہ 40واں نمبر نہیں ہے، وہ ابوبکر صدیق کے بعد سب سے امت کی قیادت کرنے والے یہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام میں بہادری، شجاعت، دلیری، ایثار، قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی وعدہ کر لیتے تو وعدے کے سچے ہوتے، اس وعدے کو توڑتے نہیں تھے، اور کسی سے کوئی خدمت کی بات طے کر لیتے تو وہ مکمل ہوتا، اور اپنی ذات کی حد تک اتنی سادگی تھی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا ہے۔ یہ پورا ہمارا بر اعظم افریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت فتح ہے۔ یہ پورا کیسر و کسریٰ کی سلطنت جو اس زمانے کی 2 سپریم پاور ہوتی تھی، جیسے آج نیٹو کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، عام بندہ تو چھیڑنے کی ہمت بھی نہیں کرے، یہ اس زمانے کے کیسر و کسریٰ اس طرح سپریم پاور تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کا ان سے ٹاکرا آیا ہے، اور ان کی سلطنتوں کو حضرت عمر فاروق نے یوں اپنے زیر سلطنت لیا ہے جیسے کسی فٹ بالر کو کہو کہ وہ گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کو کک مار دے، اتنی آسانی سے لیا۔
اور ان پر حضرت عمر کا رعب اتنا چھا گیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا تو ان کی عورتوں کے بارے میں مشہور تھا کہ کفار میں خواتین بچوں کو سلاتے وقت کہتی تھی سو جا ورنہ عمر آ جائے گا. یعنی اسلام پھیلانے میں ان کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ معاملہ پیش ہوا کہ صحابہ کرام سے حضور پاک نے کسی مسئلے پر رائے مانگی, سب نے رائے دی. حضرت عمر کی باری آئی, حضرت عمر نے بھی رائے دی. اس کے بعد قرآن کریم کی وحی اتری تو جو اللہ نے آیت اتاری وہ اس رائے کے مطابق جو حضرت عمر فاروق نے رائے دی. اور صرف رائے نہیں, بعض اوقات لفظ بھی قرآن کے وہی بن کے آ جاتے جو حضرت عمر اپنے مشورے میں لفظ استعمال کرتے تھے. مثلا ایک لفظ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم, سورۃ نور میں 18ویں پارے میں موجود ہے. یہ لفظ اس وقت اترا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر الزام لگایا اور اللہ پاک نے 18 آیات اتار کے فرمائی کہ آپ کی بیوی عائشہ سچی ہے, الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. لیکن جب تک آیت نہیں اتری تھی ایک کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا, الزام تو کھڑا ہو گیا. کچھ لوگ تو یہ حد تک پہنچ گئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بیوی پہ حرف آ گیا ہے تو حضور پاک کو چاہیے کہ اس سے اپنے کو جدا کر دیں. عورتوں کی کمی نہیں ہے اللہ کے رسول کے لیے, یہاں تک بات ہو گئی. اس دوران جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو لفظ یہ بولے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے نبی پاک میری رائے یہ ہے کہ اللہ کی پاکیزگی ہے, اللہ چاہے اللہ بات فرما دے, لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے. جو رب آپ کے جسم پہ پلیت مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے جسم پہ پلیت عورت, آپ کے بستر پہ پلیت عورت نہیں لانے دیتا. لیکن ابھی وہی نہیں اتری تھی, یہ سب کی رائے ہی تھی, مشورہ ہی تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر فرمایا ان قلتی الممت فتوبی الی اللہ, عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے, میں اللہ سے معافی مانگ کے تجھے دوں گا. اما جان عائشہ فرماتی ہے جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ لفظ سنا نا اپنے لیے تو مجھے پریشانی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی کا نام بھول گیا. میں بات کر رہی تھی نا کہ میری حیثیت تو ایسے ہے جیسے یعقوب علیہ السلام تھے کہ ان پہ بھی غلط الزام آیا, وہ بات صاف کرنے ان کے سامنے غلط جھوٹ بولا گیا نا. تو اما عائشہ فرماتی ہے اس پریشانی میں میرے ذہن سے حضرت یعقوب کا نام نکلا. میں نے کہا میری وصال تو حضرت یوسف کے ابا والی ہے, اور رونے لگ گئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اپنی ساس حضرت زینب ام رومان اما عائشہ کی امی, ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جب سے گھر آئی ہیں. کہا آپ کے گھر سے جب آئی ہیں نا, جب سے بےایمانوں نے باتیں کی ہیں, یہ تو رو رہی ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے, اس کو تو کھانے پینے اور سونے کا ہوش ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے, بالکل چپ ہے. ابھی تک قرآن کریم نہیں اترا, لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں. تو جو لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے تھے نا, کچھ ٹائم گزرا, حضور پاک پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت ابوبکر نے اپنی بیوی کو کہا, اما عائشہ کی والدہ کو, کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا, یہ اب قرآن اتر رہا ہے نبی پر, یہ کوئی ایک فیصلہ کر دے گا. تو وحی اتری, کیفیت وحی ختم ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آئی. حضور پاک علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کے سنائی جو لفظ حضرت عمر کے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ نے فیصلہ فرما دیا عائشہ سچی ہے, الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ وقت تو کئی بار آیا کہ جو لفظ بولا وہ لفظ بھی بن کے قرآن میں اترا. ایسے 18ویں پارے کے پہلے صفحے کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن, اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان پانی کی بوند سے مٹی فلاں ہڈی گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا یوں بنتے بنتے انسان بنا ہے. اور اس کے آخر میں ایک لفظ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جامع البیان میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, یہ تفسیر طبری کے اندر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ لفظ سن رہے تھے, قرآن کریم اتر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک آیت اتری ہے. تو جب انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت عمر نے جب پیدائش سنی کہ اللہ پاک نے پانی پر تصویر بنائی انسان کی, اور 3 اندھیروں میں انسان کو ماں کے پیٹ میں وجود دیا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر 4 ماہ یہ 4 ماہ یوں,
تو حضرت عمر کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرا اللہ تو برکات والا ہے اور تو نے سب سے اچھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، بہترین خالق تو ہے۔ یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد حضور پاک پر بطور قرآن نازل فرما دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی میری بات کا مطلب کہ حضرت عمر کی خواہش پہ قرآن اترتا تھا، بعض اوقات الفاظ پہ قرآن اترتا تھا۔ آج اللہ رب العزت آپ کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے نا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی تھا، طواف کے بعد بندہ سعی کرتا تھا، لیکن اب یوں نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بار اللہ کے رسول طواف کے بعد نکلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن کو